کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ حضور نے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نکالا. آپ کے یہاں مشہور ہوگی لیکن مکہ مدینے کے اندر کسی مستند کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بزرگ تھے لیکن حقیقت نہیں ہے. لیکن نا بزرگ میں ایک بات کو اللہ نے جو عقل دیا ہے یہ استعمال کرنے کے لیے دیا. عقل استعمال کرو تو بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اگر حضور اپنی بی بی عائشہ کے لیے قبر سے ہاتھ نہیں نکالتے، اگر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ابو بکر آتے تھے تو ہاتھ نہیں نکالا، عمر آتے تھے ہاتھ نہیں نکالا، صحابہ آتے تو ایک بزرگ کے لیے کیسے ہاتھ نکالا؟ خیال ہے، تصور ہے. بلکہ اس کو یوں سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو نا زنان مصر جو ہیں وہ بھی عشق یوسف میں آ کے ہاتھ کاٹ بیٹھی نا، تو اس سطر میں اس نشے میں ہاتھ کاٹ بیٹھی. جو اللہ کے عشق میں ہوتے ہیں ان کے نشہ بھی ہوتا ہے، ان سے بھی کوئی بات ہو جائے تو ان پر اعتراض نہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہ بھی تو ایک نشے میں مبتلا ہے نا، حضور کے عشق میں، اللہ کے عشق میں، انبیاء کے عشق میں، تو اس عشق میں انہوں نے بھی کوئی بات کہی ہوگی. تو یہ اصل میں یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ شریعت کی باتیں نہیں ہیں. قول صوفیہ در شریعت حجت نیست. اذان کی آواز کمرے میں آتی ہے، سنتے بھی ہیں، سوتے رہتے ہیں، پھر نماز مکروہ وقت پہ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں؟ بالکل ایسی نوکری پر لعنت بھیجے جس سے نماز چلی جائے. میت کے لیے خیرات جائز ہے، بالکل جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جو تم نے تیسرے دن کے کل شریف اور جمعرات شریف بنا رکھی ہیں یہ بھی بدعت ہے. سارا سال خیرات کرو، میت کے نام پہ مدرسہ بنا دو، مسجد بنا دو، کمرے بنا دو تاکہ اس کو ثواب پہنچتا رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بیمار کے لیے شفا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. میرا بھائی یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم پڑھ کے اذا دعی بہ استجاب. حضور نے فرمایا جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، جو مانگو. میرا شوہر کویت میں رہتا ہے، 9 سال کا بچہ ہے. کیا میں 2 عورتوں اور نند اور بچے کے ساتھ عمرے پر آ سکتی ہوں؟ ہاں جی آ سکتے، مجبور ہو. لیکن میری بیٹی ایسے شوہر کا کوئی فائدہ مجھے بتاؤ کہ وہ 9 سال سے کویت میں رہتا ہو، تم 9 سال سے پاکستان میں رہتی، اچھی میاں بیوی ہو. جب وہ آپ کے حقوق زوجیت کی ادا نہیں کرتا ہے تو آپ خلع لیں، جان چھوڑائیں. صرف نام کی بیوی بن کے کیوں رہتی ہو تم؟ پلاسٹک سرجری کرنا صحیح ہے اگر پلاسٹک سرجری کوئی عیب ہے، کسی کا ہونٹ کٹ گیا، کسی کا ناک کٹ گیا، اب عیب کو چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجری کرائے وہ تو جائز ہے. لیکن اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کرائے کہ 90 سال کی لڑکی ہو، 80 سال کی لڑکی ہو، 40 کی نظر آئے، وہ تو ناجائز ہے، وہ تو دھوکہ ہے، وہ تو فریب ہے. ایک ہے عیب ٹھیک کراؤ. کبھی دانت باہر نکلا ہوتا ہے، کبھی آدمی اللہ نہ کرے ہونٹ کٹ جاتے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں. میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. اگر ہم نے احرام کے ہاتھ میں غسل خانے میں صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں. میں نے عمرے کی حالت میں حجر اسود کو چوما ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات ہے. وہ تو یعنی یہ ہے کہ اگر خوشبو لگی ہو، نظر آ رہی ہو تو نہ چومو. یہ تو نہیں کہ بالکل چومو ہی نہیں. ہر نماز کے بعد متعدد جنازے ہوتے ہیں، بالغ بڑے.
جو امام کی نیت وہی تمہاری نیت ہے، باقی جو دعا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اللہم کل حینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا، سب کے لیے۔ واجب اگر عمرے میں چھوٹ جائے تو پھر دم دینا پڑتا ہے۔ 2 عمرے کے وقت بال کٹوائے، تیسرے عمرے کے وقت ٹک لگوایا، دم پڑ گئی، چاہے 100 عمرہ کرو بال کٹوانے پڑیں گے۔ کہتے جی اکثر لوگ آپ کو خیر محمد کے نام سے یاد کرتے۔ خیر محمد میرے والد کا نام ہے، میرا نام تو محمد مکی ہے، میرے والد کا نام جو ہے وہ خیر محمد ہے۔ اصل میں چونکہ سعودی گورنمنٹ جو ہے نا یہ 4 نام رکھنا ضروری سمجھتی ہے، کمپیوٹر میں ہیں ہی 4 خانے، وہ 4 نہ رکھے جائیں تو پھر وہ کمپیوٹر کام نہیں کرتا، تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ میرا نام جو تھا نا کہا جی محمد مکی، اس 2 میں سے ایک چن لیں، یا مکی نام رکھو یا محمد کا مکی چھوڑ دو، میں حضور کا نام کیسے لا سکتا ہوں؟ تو میرے نام سے محمد، خیر محمد کے نام سے خیر، یار محمد کے نام سے جو ہے انہوں نے محمد دیا، محمد خیر محمد حجازی لقب ہو گیا۔ یہ تو ایک قانونی مجبوری ہے، نام تو وہی ہے محمد مکی حجازی۔ والدین کی قبر پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سے یہ نہیں کہ قرآن لے کے پڑھو، یاد ہے پڑھو یا گھر میں بیٹھ کے دعا کرو ثواب پہنچاؤ۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ الفاظ بھی نہ زیادہ کیے ہیں، واپس حدود حرم میں اگر آئیں احرام ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ پاکستان سے مولانا امام الدین سلام عرض کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ سماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اگر عقیدے کا نہیں ہے تو صحابہ میں اختلاف کیوں ہے؟ تو انہوں نے اختلاف میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہا ہے جیسے تم کہتے ہو، یہ مجھے دکھا دو۔ اختلاف تو بہت سارے مسائل میں ہے۔ کیا ہر حدیث سنت ہوتی ہے؟ نہیں، سنت وہ ہوتی ہے جس پہ عمل ہوتا ہے۔ حدیث تو فعلی بھی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، شادی نہیں، حالانکہ رشتے بھی آئے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ ہدایت دے۔